الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی بیتہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ ذہن کے کسی گوشے میں نہ خیال کے کسی رہ گزر میں ستائش کی تمنا تھی نہ سلیق کی خواہش. اللہ تعالیٰ کے احسانات دیکھیے کہ اس نے جماعت اسلامی اورنگ آباد کے توسط سے دونوں سے نواز دیا. یعنی کہ ستائش کی جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی بات اور صلہ وہ جو تھا وہ دونوں نواز. اب آپ یہ بتلائیے کہ میں کس طرح اس احسان کے لیے اظہار تشکر کروں. بہرحال یہ نومبر 2003 کی بات تھی. میں ریکارڈنگ ختم ہونے کے بعد اورنگ آباد کا جو اردو کا ڈپارٹمنٹ تھا آکاشوانی کا وہاں گیا تو نور الحسنین صاحب نے کہا ارے آپ کی جو تقاریر تاریخ کے جھروں سے جو ایک ہفتہ وار پروگرام ہوا کرتا تھا اردو آکاشوانی سے وہ تمام شائع کر دیجئے کتاب کی شکل میں. نور الحسن صاحب اگر میں دروغوئی سے کام لے رہا ہوں تو اسی وقت کہیے. میں نے کیا کہا اس قابل ہے کہ وہ آپ نے کہا بہت اہم ہے. ادھر میں نے باخر عسکری صاحب جو ایگزیکٹو انجینئر تھے اردو ڈپارٹمنٹ کے ان کی طرف دیکھا. انہوں نے کہا ہم نے اس کو سب پریزرو کر دیا ہے محفوظ کر دیا ہے ضرور شائع کیجئے. میں نے کوشش کی کتاب شائع ہونے لگی تو میں نے کہا نور الحسن صاحب پیش لفظ لکھیے. انہوں نے پیش لفظ کا عنوان دیا باتیں دل کی باتیں. اس میں اس کتاب کے تعلق سے انہوں نے خیال آرائی کی کہ وہ اہم ہے یا کیا ہے وہ کتاب کیا ہے تاریخ کے جھروکے سے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ کو نہیں پتا تھا نہایت شاندار طریقے پر اس کا اجرا کا انتظام کیا وجد میموریل ہال میں. احمد اقبال صاحب نے بغیر کہے کہ بہت بڑا اس کا یہ بنا دیا بینر اجرا کتاب کی اجرا کا. نور الحسن صاحب اس دن سے آج تک میں احساس ممنوعیت میں ہوں. نہیں اس کے بعد کیا ہو رہا ہے تو میرے جتنی مضامین اخبارات میں یا رسائل میں شائع ہوئے تھے وہ سب ایک جگہ کر کے میں نے کتاب کی شکل میں شائع کر دیے. ہمارے باقر عسکری مرحوم نے کہا ہمارا ایک پروجیکٹ ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ بولے اورنگ آباد کی فصیلیں اور دروازے. یہ بھی کوئی پروجیکٹ ہے اس سے کیا فائز پہنچے گا ہمارے طلباء کو اور سامعین کو جو آکاشوانی اردو پروگرام سنتے تھے ان کو کیا فائز پہنچے گا. انہوں نے کہا نہیں کرنا ہے. میں نے کہا میں نہیں کسی اور سے کرا لیے. 8 دن تک ان کے مسلسل مجھ کو فون آتے رہے کہ اس پر پروگرام کرنا ہے. میں نے 8ویں یا 9ویں دن کہا میری بھی ایک شرط ہے کہ مہاراشٹر کے مراٹھی سنت اور مسلم مراٹھی سنت ان پہ بھی کچھ تقاریر ہو تاکہ اردو زبان کو معلوم ہو کہ مہاراشٹر میں مراٹھی سنتوں نے کیا کام کیا اور مسلم مراٹھی سنتوں نے کیا کام کیا. وہ تقریباً 42 لیکن یہاں 10-12 سال پہلے جماعت اسلامی کی جو ادب کانفرنس ہوئی تھی اس میں ایک صاحب نے مقالہ پیش کیا کہ 42 نہیں 75 مسلم مراٹھی سنت تھے اور ان کی تخلیقات. میں جب سے آج تک انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کب شائع ہوگا جس میں 75 مسلم مراٹھی سنتوں نے اپنا کام. ایک تھے مرتنجے جس کو کہتے منتجب الدین بہمنی خاندان کا سلطان. اس نے معلوم نہیں کیا بات ہوئی کہ تخت و تاج چھوڑ کر تصوف کی راہ میں چل پڑا. پہلے تو وہ سچادانند کے اس میں مٹھ میں رہا پھر کچھ دنوں کے بعد ایسی بھٹکتے ہوئے اس نے مراٹھی میں 9
तसव्वुफ के ऊपर किताबें लिखी। आप अंदाजा कीजिए, सदियां गुजर गई, आज भी हम मराठी ठीक से नहीं बोल सकते। महाराष्ट्र में रहते, हमको मराठी अहले जबान से अच्छी आना चाहिए, उनकी जैसी नहीं, उनसे अच्छी। जिस तरह एक ब्राह्मण बाजीराव जो मोहल्ला है पूना का, वहां जो ब्राह्मण रहते हैं, सदाशिव मोहल्ले के ब्राह्मण जो रहते हैं पूना में, उनसे अच्छी हमको मराठी आना चाहिए। उनका जो तलफ्फुज होता है, आप यकीन जानिए, ऐसा मालूम होता है जैसे कानों में कोई अमृत बोले। ये अंदाज बयां होता है एकदम रोज की बातचीत का। हमारी भी बातचीत ऐसी हो कि हम सामने वाले का दिल जीत ले। बहरहाल उसके बाद से मुसलसिल मेरी किताबें आते रही। अहमद इकबाल साहब, मरहूम अकबर खान साहब, मौलाना खयूम, इन सब ने मिलकर मुझको कहा कि यार तुम्हारे वो जो दरवाजे और फसीलों की तकारीर है उसको शाये कीजिए। आखिरकार वो शाये हो गई। मुझको ताज्जुब होता था कि कौन पढ़ेगा, कौन देखेगा, लेकिन ताज्जुब उस वक्त हुआ, कौमी काउंसिल फरोग उर्दू ने वो 50 किताबें खरीदी। आज तक मैं मुताज्जिब हूं, कैसी क्या बात। बहरहाल मैं जमात इस्लामी का, इदारा अदब इस्लामी का बहुत मुतशक्किर हूं कि उन्होंने जो अहल नहीं उसको अपने नवाजा है। बहरहाल जज़ाकल्लाह खैर।